اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے، یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف، یعنی یروشلم بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھی آب و ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہیں ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا، ہیکل سلیمانی، یہ نہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہے یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف، جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی اور حصہ پھر آسمان کی طرف۔ زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اسینٹ، جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے، محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ صحابہ الصلاۃ والسلام۔ اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئیں، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے، مثالی جسد دیے جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے، یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا۔ وہاں حضور نے ان کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ عروج کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر، یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً سمیع البصیر، یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا، اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے۔ جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اقوم۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل بھی کریں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان، نیک سلوک۔ یہ چوتھا مقام آ گیا، جہاں کہ اللہ تیسرا مقام آیا ہے، چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا، اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس، احدہما، وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے، اور کلاہما، یا دونوں، یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی، یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، جھڑکنا نہیں، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ کسی وقت ان کی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن سختی کے ساتھ نہیں۔ ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے، کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپٹتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر، اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لیے پھرتا تھا، یہ دل دکھے نہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ آگے جو میں نے کہا تھا والدین کے لیے بھی،
اپنے بازوؤں کو کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے، بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر، جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا، مجھے پالا جب کہ میں چھوٹا سا تھا، میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا، کمزور تھا، میرے لیے غذا کا، میرے آرام کا، مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے، تو اے پروردگار اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں، میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو ان کے طفیل تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ۔ تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے۔ اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے۔ کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے، لیکن 4 کھانے، یہ اسراف ہے۔ کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروب بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، یہ اسراف ہے۔ جتنے آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، وہ رکھیے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نام و نمود کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے، دھوم دھڑکا ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے تبذیر۔ ولا تبذر تبذیرا، اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیکار دولت اڑانے والے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، بقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ دھڑ رہا ہے۔ اچھا اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا، کوئی پہرے دار ہوگا، کوئی مالی ہوگا، کوئی اس کا خانسامہ ہوگا، اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا۔ یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات، تبذیر جو ہے، جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی، طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، یعنی قرابت دار ہے، کوئی اور آپ سے کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے، اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو، یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو، شرافت کے ساتھ، انہیں جھڑکو نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ، یہ اصل میں کنایا ہے، استعارہ ہے بخل سے، کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا، یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی رعایت ہونی چاہیے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا، مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے، میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے، تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تنگی ہو جانا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔
لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں، اور مالتھوس صاحب کے زمانے سے جو تحریک چلی تھی، اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا، پاپولیشن کنٹرول، تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں، بعض شکلیں اس کی جائز ہیں، اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروہات میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو، تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی۔ یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے، باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ، اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے، اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے، لحمن طریہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو معلوم نہیں تھا۔ اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھیے کہ کنٹراسیپٹیو میتھڈ جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ایبارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقیناً قتل ہی کے زد میں آئے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا، یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا سے تو بہت فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹنس۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون، یا مرتد ہے اس اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے، کافر ہے حربی ہے، ہر کافر نہیں، جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا، یہ ہے بالحق۔ ومن قتل مظلوما، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لے، اصرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان لیں گے، چاہے اسے معاف کر دیں، اور چاہے تو خوب بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں۔ یہ تین شکلیں ہیں، لیکن اختیار ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے، کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی صدر مملکت جو ہے اس کا مختار نہیں ہے، جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کے صریح منافی ہے۔ یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثاء کا۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہم ان کے 10 قتل کریں گے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی۔ انہو کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ چلائے، اس پر ثبوت فراہم کرنا، یہ سارا ریاست کا کام ہے، لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں غلطی یہ کہ اسٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے، پوری جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور عہد کو پورا کرو،
ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد جو ہے، معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے اللہ کے ہاں، جواب دہی کرنی پڑے گی، باس پرس ہوگی۔ ولا تمشِ فی الارض مراحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض، کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں تک اونچائی میں، گردن کتنی ہی اکڑا لو، کتنا اونچا کر لو، اوپر ترا بھی چڑھا لو، کہاں تک چڑھاؤ گے؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ اب اس میں ڈونٹس بھی آئے ہیں، ڈوز بھی آئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرتابی کریں گے تو برائی ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں ملوث ہوں گے تو برائی ہے، تیرے رب کو بہت پسند ہے، ناپسند ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک۔ یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے۔ وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے، جیسے نصف النہار ہے، اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا، ظہر، تھوڑی دیر بعد عصر، تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریک ہو گئی، عشاء، 4 نمازیں ہیں۔ اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بپے تابڑ توڑ آ رہی ہے، جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے، تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل۔ قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک، وقرآن الفجر۔ اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے، یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی، تر و تازہ ہے، حواس جو ہیں تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو ایک تو حضور قلب ہے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں۔ یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں، رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو تہجد جو ہے جاگنا، قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد، وہ تو 8 رکعتیں جیسے تیسے جو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا، کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں، اصل تہجد یہ ہے طویل قرات رات کو کھڑے ہو کر کی جائے۔ نافلۃ لک، یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، یعنی جب آیا ہے حکم، اجازت آئی ہے، تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی، اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے، یعنی یثرب میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا، تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو، عزت کے ساتھ داخلہ ہو، اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو، مبوع صدق، جیسے سورہ یونس میں آیا تھا، واخرجنی مخرج صدق، اور یہاں مکے سے مجھے نکال، تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے، اختیار عطا کیجئے، حکومت کی طاقت عطا کیجئے۔ یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا، جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا، جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں، اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے، تو آپ تو فوری طور پر بے تاج بادشاہ ہو گئے۔
اسی کی دعا تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا۔ اگرچہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہیں، ابھی 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوگا، لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے، اس کے لیے کوئی صبر اور ثبات ہے ہی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں ہے جتنا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وہی بات یہاں ہے، یہ شفا ہے، سینے کے روگ، کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد، حب دنیا، یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی شے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو۔ ایما تدعو، جس سے تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، ہر خیر، ہر خوبی، ہر بلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال، جو بھی تم تصور کر سکتے ہو، اینی گڈ، اینی بیوٹی، اینی پرفیکشن، جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ فللہ الاسماء الحسنی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو، مناجات کیا کرو نماز پہ، تو نہ تو اپنی آواز بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو، وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ اس کے بین ایک روش اختیار کرو۔ آخری آیت جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن آیت ہے۔ 5 انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں۔ قل الحمدللہ، کہیے کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی، لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نمبر 3 اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں، تنہا مالک ہے، مالک الملک، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ چوتھی بات ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ تم دوستیاں نبھاتے ہو، پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے، دوست وقت پہ کام آئے گا، تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے، دوست ہے اس کی بات کیسے ٹال دوں، اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی، ضرورت ہو سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں، تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاجیں، تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں، اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں، یہ تصور ذہن سے نکال دو۔ لہذا اللہ پر کوئی دھونس نہیں جما سکتا، اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بلوا نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی پھر 5ویں بات وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے، اور تکبیر کرو کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی، اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے۔ ہم نے کہا اللہ بڑا ہے، اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے، تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے، طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی، تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے۔ تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو، معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے۔
اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا، مسجدوں میں رہو، بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے، جو بھی ہے، جو بھی ہم کچھ تسبیح تحمید کرتے رہیں گے، بازار سے باہر نہ، مارکیٹ میں بھی کوئی اور چیز بڑی ہے، گھر میں بھی بیوی بڑی ہے، کیا کریں بیوی نہیں مانتی، کیا کریں جی عورتیں نہیں مانتی، بات تو واقعی غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتی، کون بڑا ہے؟ بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے، کبر ہو تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، دباؤ ہے آپ پر بہت شدید، اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے؟ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی، پناہ دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا۔ سختی کتنی بھی ہے جھیلیے، برداشت کیجئے، اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے، اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی، اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی، ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں۔ لن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یہ اگرچہ غرباء میں سے ہیں، یہ بلال ہیں، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، یہ نابینا ہیں، یہ ابو فقی ہیں، یہ غلام ہیں، یہ عمار ہیں، اور یہ اسی طریقے سے خباب ہیں، لوہار ہیں، یہ لوگ جو ہیں آپ ان کی اس رفاقت کو غنیمت سمجھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے، انہم ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے، آرائش ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، دولت ہے، آپ ولید بن مغیرہ کی طرف تو متوجہ ہوں اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جانب نہ ہو، معاذ اللہ ایسا نہ کیجیے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ ہجر میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان، چمک دمک، اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر، انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں، ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ بھی دنیا کی، کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے، شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت بات مانیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے۔